بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، منظور علاج روشنی ہے، مطلوب گل بکاولی ہے، یہ شعر کس مصنوی سے ماخوذ ہے؟ پھول بند، گلزار نسیم، دیا شنکر نسیم، یا پھر ملا وجہی کی قطب مشتری؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہوگا گلزار نسیم۔ یاد رکھیے گا، مصنوی گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی مصنوی ہے۔ اس مصنوی کو گلزار نسیم کو جو ہے دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ مصنوی جو ہے 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ بات کریں دیا شنکر نسیم کی پیدائش اور وفات کے بارے میں، تو ان کی پیدائش 1811 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1845 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 42 کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے تصنیف کے کردار کے لحاظ سے صحیح ہیں اور دو غلط۔ دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دو زمرے کی یا نشاندہی کرنی ہے، دو صحیح زمرے کی۔ جی، تو سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا اے اور بی، حسن آرا، بکاولی اور جمیلہ، اور بی میں ہے بکاولی، راجہ اندر اور تاج الملک۔ حسن آرا، بکاولی، جمیلہ، راجہ اندر، تاج الملک، یہ سبھی کردار جو ہیں، اے اور بی والے جو زمرے کے کردار ہیں وہ مصنوی گلزار نسیم کے ہیں۔ اس کے علاوہ سی اور ڈی میں آپ دیکھیے گا تو یہاں پہ مکسنگ ہے، تو جو ہے نجم النساء کا کردار جو ہے سحر البیان کا ہے، اور یہاں بے نظیر کا بھی جو کردار ہے وہ سحر البیان سے ہے، تو اس لیے جو ہے سی اور ڈی غلط ہو جائے گا، اے اور بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 43 کی طرف۔ کرتا ہے یا دو زبان سے یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر، اس شعر میں یک اور دو میں کون سی صنعت ہے؟ جی، تو سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی تضاد۔ الٹا اور سیدھا کو کہتے ہیں صنعت تضاد، ایک اور دو اس میں پایا جا رہا ہے، تو اس لیے جو ہے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تضاد، یعنی چوتھا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 44 دیکھیے گا، کون پہلے پیدا ہوا؟ صحیح ترتیب بتائیے۔ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب آپ نے بتانا ہے۔ سوال نمبر 44 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی، تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے سوال نمبر 44 کے صحیح جواب دے دیے ہوں گے۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ پہلے ہو جائے گا فراق گورکھپوری، اس کے بعد سردار جعفری، پھر اختر الایمان، اور اس کے بعد ساحر لدھیانوی۔ دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوگا۔ تو فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی ہے، اور وفات 1982 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بات کریں علی سردار جعفری کی، تو ان کی پیدائش جو ہے علی سردار جعفری کو 1913 عیسوی کو بلرام پور میں ہوئی ہے، اور وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، 1915 عیسوی کو ہوئی ہے اختر الایمان کی پیدائش بجنور میں، اور وفات 1996 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ ساحر لدھیانوی کی پیدائش جو ہے 1921 عیسوی کو ہوئی ہے لدھیانہ میں، اور وفات 1980 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو فراق گورکھپوری ہوگا، یہاں فراق علی نہیں ہوگا، فراق گورکھپوری ہوگا، علی سردار جعفری ہو جائے گا۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896، علی سردار جعفری کی پیدائش 1913، پھر اختر الایمان کی 1915، اور ساحر لدھیانوی کی 1921۔ دوسرا اس کا صحیح ترتیب ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 45 کی طرف۔ ذیل میں 4 بیانات درج کیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے خیالات ماخوذ، واقفیت لامحدود، نظر سطحی، فہم و ادراک غیر معمولی۔ دوسرا بیان ہے دوستو حالی قصیدے کو بہت پسند کرتے تھے۔ تیسرا بیان ہے
حالی نے کہا کہ وزن اور قافیے سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھا بیان ہے، حالی سے پہلے ہماری شاعری دماغ والوں کی دنیا تھی۔ جی تو سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا۔ حالی نے کہا وزن اور قافیے سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی و فہم و ادراک غیر معمولی۔ تو خیالات ماخوذ، واقفیت محدود ہونا چاہیے تو لامحدود ہے، تو اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ حالی قصیدے کو بہت پسند کرتے تھے ایسا نہیں ہے، بلکہ حالی نے قصیدے کو ناپسند کیا ہے، اور مثنوی کو انہوں نے کارآمد صنف کہا ہے۔ مثنوی کو پسند کیا ہے، قصیدے کو وہ ناپسند کرتے تھے، تو اس اعتبار سے دوسرا غلط ہو جائے گا۔ اور حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی، نہ کہ دماغ والوں کی، تو اس اعتبار سے چوتھا بھی غلط ہو جائے گا۔ حالی کے بارے میں بات کریں تو حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ 1914 عیسوی میں انہوں نے دارالمصنفین اعظم گڑھ میں قائم کی تھی۔ چلیے جی سوال نمبر 46 دیکھیے گا۔ ولی کی شاعری میں کیا نہیں ہے؟ تخلیقیت، تصوف، قنوتیت یا پھر رجائیت؟ ولی دکنی کی پیدائش کب ہے دوستو؟ تو 1668 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں ہوئی ہے۔ 1668 عیسوی کی پیدائش ہے اورنگ آباد، اور احمد آباد میں 1720 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جی تو سوال نمبر 46 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا۔ ولی کی شاعری میں، ولی دکنی کی شاعری میں قنوتیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، قنوتیت جو ہے میر تقی میر کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ قنوتیت کس کی شاعری میں پائی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، میر تقی میر کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ 1722 سے 1810 والی کی شاعری میں قنوتیت پائی جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 47 کی طرف۔ ذیل میں دی گئی اصناف کو ان کے معروف شعراء سے جوڑیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں، سبھی لوگ آنسر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ لائک بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں ساتھیوں، آپ لوگوں میں سے، تو کوشش کریں کہ سبھی لوگ لائک کریں تاکہ یوٹیوب کے الگوریدم کو پتہ چلے اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ جی تو سوال نمبر 47 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پہلا یہ رہا، یعنی کہ رباعی جو ہے، رباعی کے شاعر کون ہیں؟ تو امجد حیدرآبادی۔ شعر آشوب کے شاعر کون ہیں؟ شعر آشوب کے، تو یاد رکھیے گا 1722 سے 1810 والے، یعنی میر تقی میر۔ ریختی کے شاعر کون ہیں؟ ریختی کے تو انشاء اللہ خان انشا ہیں، انشاء اللہ خان انشا ہیں۔ انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1786 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1869 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور قطع کے شاعر کون ہیں؟ تو 1837 سے 1914 والے ہیں۔ سوری، میں نے یہاں جو ہے رجب علی بیگ سوری کی پیدائش اور وفات بتا دیا ہے۔ یہاں پہ انشا کی پیدائش جو ہے 1752 عیسوی کو مرشد آباد میں ہوئی ہے، اور وفات ان کی 1817 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 48 کی طرف۔ دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں۔ دل میں ذوق وصل و یاد تک باقی نہیں۔ غالب کے اس شعر کے مصرع ثانی کی، یعنی دوسرے مصرع کی نشاندہی کرنی ہے یہاں پہ۔ جی تو سوال نمبر 48 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا۔ آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، دل میں ذوق وصل یاد تک باقی نہیں۔ آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ غالب کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1797 عیسوی کو ہوئی ہے، 1797 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں۔
چلیے جی، غالب کا یہ مشہور شعر ہے دوستوں، دل میں ذوق و وصل یاد تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ یہ پریویس ایئر کے جو ہے یہ سوال میں پوچھے گئے تھے ان کے شعر۔ سوال نمبر 49 دیکھیے گا، کس کے کلام میں یاسیت کے گہرے اثرات ملتے ہیں؟ مجروح، کلیم عاجز، عرفان صدیقی یا پھر فانی بدایونی؟ جی، جب تک بات کر لیتے ہیں مجروح سلطان پوری کے بارے میں۔ مجروح سلطان پوری کی پیدائش جو ہے 1919 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ کلیم عاجز کے بارے میں بات کریں تو کلیم عاجز کی پیدائش 1926 عیسوی کو ہوئی ہے، نالندہ تلہاڑا نالندہ میں ہوئی ہے یعنی، اور وفات جو ہے 2015 عیسوی کو ہزاری باغ میں ہوئی ہے۔ عرفان صدیقی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1939 عیسوی کو ہوئی ہے بدایوں میں، اور وفات 2004 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ فانی بدایونی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو فانی بدایونی کی پیدائش جو ہے 1869 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 49 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی فانی بدایونی۔ فانی بدایونی کے کلام میں یاسیت کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام کیا ہے فانی بدایونی کا؟ تو یاد رکھیے گا شوکت علی خان۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 50 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے ساتھیوں۔ جی، تو سوال نمبر 50 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، پہلا نہیں ہوگا دوسرا ہوگا، اے اور سی۔ خاک ہند حب وطن، یہ کن کے ہیں؟ خاک ہند اور حب وطن تو چک بست کے ہیں یہ نظمیں۔ انقلاب اور حویلی مخدوم محی الدین کی نظمیں ہیں۔ چک بست کے بارے میں بات کریں تو چک بست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے۔ اور مخدوم محی الدین کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ مخدوم محی الدین صاحب کی تو 1908 عیسوی کی پیدائش ہے ان کی۔ 1908 عیسوی کو دکن میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور وفات ان کی دہلی میں ہوئی تھی، لیکن ان کا مدفن جو ہے 1969 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوا تھا۔ چلیے اب یہاں بات کریں باز آمد اور مناجات بیوہ کی، تو باز آمد جو ہے یہ اختر الایمان کی نظمیں ہیں، اور مناجات بیوہ 1837 سے 1914 والے یعنی حال ہی کی تصنیف مناجات بیوہ، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ اور گریز کن کا ہے؟ گریز، جی تو یاد رکھیے گا ساحل لدھیانوی کے 1921 سے، یاد رکھیے گا ساحل لدھیانوی 1921 سے 1980 والے کی یہ نظم ہے گریز۔ باز گشت کن کے ساتھیوں؟ باز گشت، جی تو باز گشت جو ہے 1930 سے 2012 والی کی تصنیف ہے، یعنی شفیق فاطمہ شعرا کی نظم ہے باز گشت، تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آنسر کون سا ہوگا؟ تو اے اور سی۔ جی سوال نمبر 51 کی طرف بڑھتے ہیں۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ 1720 سے 1810 والے کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ شجاع الدولہ، واجد علی شاہ، آصف الدولہ یا پھر امجد علی شاہ؟ جی تو سوال نمبر 51 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی آصف الدولہ۔ یاد رکھیے گا 1722 سے 1810 والے جو ہیں یہ آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے۔ جب دہلی اجڑی تو میر تقی میر جو ہیں یہ نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں لکھنؤ چلے گئے تھے، اور عمر کے آخری دن وہ لکھنؤ میں جو ہے انہوں نے گزاری۔ چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 52 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، اس طرح کے سوال جو ہیں ایسے آج کل جو ہے یہ بنتے ہیں، ایسے پیٹرن پہ جو ہے آج کل سوالات بن رہے ہیں، تو اس طرح کے سوال کو جو ہے آپ لوگ حل کرنے کی کوشش کریں، سبھی لوگ جو ہے اس کے جواب دیں۔
جی تو سوال نمبر 52 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی بی اور سی۔ آگ کا دریا، اداس نسلیں، بستی، یہ کیا ہیں؟ تو ناول ہیں۔ اور واردات، ٹھنڈا گوشت اور چوٹیں، یہ کیا ہیں؟ تو افسانوی مجموعے ہیں۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ اداس نسلیں کن کا ہے؟ تو عبداللہ حسین کا۔ بستی انتظار حسین کا ہے۔ اور خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ہے۔ واردات کن کا واردات جو ہے کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا واردات جو ہے منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے جو 1938 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ ٹھنڈا گوشت سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے جو 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اور چوٹیں یہ کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا چوٹیں جو افسانوی مجموعہ ہے وہ عصمت چغتائی کا ہے۔ اور چوٹی کی سنِ اشاعت کیا ہے؟ تو 1942 ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں شوکت صدیقی، سعادت حسن منٹو اور سریندر پرکاش۔ تو شوکت صدیقی ناول نگار ہیں، سعادت حسن منٹو یہ افسانہ نگار ہیں، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے۔ ہم وحشی ہیں کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا۔ کون سا صحیح ہے؟ تو بی اور سی۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 53 کی طرف۔ تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو تاریخ ولادت کے اعتبار سے ہمارا صحیح آنسر ہو جائے گا چوتھا۔ محی الدین قادری حضور کی پیدائش 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور کلیم الدین کی پیدائش 1908 عیسوی کو پٹنہ میں۔ پھر اس کے بعد احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے، اور آل احمد سرور کی پیدائش 2011 عیسوی کو بدایوں میں۔ ان کے وفات کے بارے میں بات کریں محی الدین قادری حضور کی، تو وفات جو ہے 1962 عیسوی کو کشمیر میں، اور کلیم الدین احمد کی وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں۔ احتشام حسین کی وفات جو ہے ان کا وفات جو ہے کب ہوا ہے؟ تو یاد رکھیے گا احتشام حسین کی وفات جو ہے 1972 عیسوی کو ہوئی ہے، اور آل احمد سرور کی وفات جو ہے 2002 عیسوی کو ہوئی ہے علی گڑھ میں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 54 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 54 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا یعنی بی اور ڈی۔ غزل کا آرٹ نقاب پوش آرٹ ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تو 2011 سے 2002 والے کی۔ 2011 سے 2002 کیسے ہوگا؟ 1900 ایک سیکنڈ جی 1911 سے 2002 والے کی یہ قول ہے۔ غزل کا آرٹ نقاب پوش آرٹ ہے، اور بی والا جو بیان ہے غزل برہنگی کی تاب لا سکتی ہے نہ چیخ و پکار اور شور و غوغا کی۔ تو یہ قول جو ہے آل احمد سرور کا ہی ہے میرے خیال سے۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں یہ قول کن کا ہے۔ جی تو اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 55 کی طرف۔ ان میں سے 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا زمرہ ہے شاد عظیم آبادی، قاصد کو چلتے وقت قسم دی رسول کی۔ دوسرا ہے مجری سلطان پوری کی سر اٹھائے بزم جانا میں بھلا کس کی مجال، یہ شعر کا مصرع ہے۔ شہریار کے شعر کا مصرع دیار دل نہ رہا بزم دوستاں نہ رہیں، اور ڈی میں ہے عرفان صدیقی کا نگاہ ساقی نا مہرباں یہ کیا جانے۔ جی تو سوال نمبر 55 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی اے اور سی۔ اے اور سی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ قاصد کو چلتے وقت قسم دی رسول کی، یہ شاد عظیم آبادی کا 1846 سے 1927 والے کا یہ شعر کا مصرع ہے۔ قاصد کو چلتے وقت قسم دی رسول کی، یہ شاد عظیم آبادی کے شعر کا مصرع ہے۔ اور دوسرا مصرع ہے اس کا سی والا شہریار والا جو مصرع ہے یہاں دیار دل نہ رہا بزم دوستاں نہ رہی۔ یاد رکھیے گا شہریار کے بارے میں بات کریں تو شہریار کی پیدائش 1936 عیسوی کو ہوئی ہے بریلی میں، اور وفات 2012 عیسوی کو علی گڑھ میں۔
جی اب بات کریں ہاں نگاہ ساقی نامہرباں یا کیا جانے، تو یہ شعر جو ہے یہ شہریار کا ہی ہے. نگاہ ساقی نامہرباں یا کیا جانے، یا سوری یہ مجروح سلطان پوری کا ہے، شہریار کا نہیں ہے. مجروح سلطان پوری کا شعر کا مصرع ہے، نگاہ ساقی نامہرباں یا کیا جانے. آپ لوگ ایک بار گوگل کر کے دیکھ لیں یا پھر ریختہ پر دیکھ لیں. نگاہ ساقی نامہرباں یا کیا جانے مجروح سلطان پوری کا یہ شعر ہے. چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 56 کی طرف. نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اقبال کے کس مجموعی میں شامل ہے؟ بال جبریل، ضرب کلیم، بانگ درا یا پھر ارمغان اعجاز. علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں. پہلا ہے بانگ درا جو 1924 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. دوسرا ہے بال جبریل جو 1935 عیسوی میں منظر عام پر آیا. تیسرا ضرب کلیم 1936 عیسوی میں منظر عام پر آیا. اور چوتھا ارمغان اعجاز آدھا اردو اور آدھا فارسی میں 1938 عیسوی میں منظر عام پر آیا. جی تو سوال نمبر 56 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں بانگ درا. نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت علامہ اقبال کے شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہیں. بانگ درا کے منتخب نظمیں ہیں جن سے اکثر سوالات بن جاتے ہیں. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمالا جو ہے بانگ درا کا پہلا نظم ہے، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک مکڑا اور مکڑی، ایک پہاڑ اور گلیری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، شمع و شاعر. شمع و شاعر کو عبدالقادر نے بانگ درا کا دل کہا ہے. چلیے صدائے دور، اس کے علاوہ جو ہے بانگ درا کے منتخب نظموں میں صدائے درد، آفتاب صبح، گل پسماردہ، پیام صبح، شاعر، تصویر درد، نالائے فراق، چاند، سرگزشت آدم، ترانہ ہندی، جگنو، نیا شیوالا یہ آپ کو ایم اے میں پڑھنا تھا. ہندوستانی بچوں کا قومی گیت شبلی بحالی، شیکسپیئر، التجائے مسافر، سوامی رام تیرتھ، طلبہ علی گڑھ کالج کا نام، فراق عبدالقادر کا نام، شکوہ رام، حضور رسالہ، جواب شکوہ. ساقی نامہ اس میں نہیں ہے تو یہاں آپ لوگ کریکٹ کر لیجئے گا. آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں ساقی نامہ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہیں. جی اس کے علاوہ جو ہے فاطمہ بنت عبداللہ، شبنم اور ستارے، شعاع آفتاب، خضر اور طلوع اسلام، یہ آخری نظم ہے بانگ درا کا. پہلا کیا ہے تو ہمالا. چلیے جی اب بات کریں علامہ اقبال کی پیدائش اور وفات کے بارے میں. تو علامہ اقبال کی پیدائش جو ہے 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوئی ہے اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں. بڑھتے ہیں سوال نمبر 57 کی طرف. ان میں سے علی سردار جعفری کی کتاب کون سی ہے؟ پیغمبرانِ سخن، جوئے شیر، دست وفا یا پھر فیروزہ. علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ کون سا ہے آپ بتا دیجئے گا. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی پیغمبرانِ سخن. پیغمبرانِ سخن یہ علی سردار جعفری کا نہیں ہے دوستوں، بلکہ علی سردار جعفری کی اس میں سے کتاب جو ہے میرے خیال سے جی یہی ہے. ٹھیک ہے پیغمبرانِ سخن جو ہے علی سردار جعفری کا ہی کتاب ہے. چلیے بات کریں جوئے شیر کا. تو جوئے شیر جو ہے آنند نارائن ملا کا شعری مجموعہ ہے. کن کا ہے تو آنند نارائن کا یہ شعری مجموعہ ہے. جوئے شیر یاد رکھیے گا، جوئے شیر آنند نارائن کا شعری مجموعہ ہے. دست وفا کن کا ہے تو احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے. کن کا ہے دست وفا تو احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے. احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے دست وفا. جوئے شیر آنند نارائن ملا کا شعری مجموعہ ہے اور دست وفا احمد ندیم قاسمی کا ہے. اور بات کریں فیروزہ کے تو فیروزہ جو ہے معین احسن جذبی کا شعری مجموعہ ہے. یاد رکھیے گا معین احسن جذبی کا شعری مجموعہ ہے فیروزہ. یہ زمرے میں اکثر پوچھا جاتا ہے. جی علی سردار جعفری کے بارے میں بات کریں تو علی سردار جعفری کے کچھ مشہور کتابیں ہیں جن سے اکثر سوالات بن جاتے ہیں. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے شعری مجموعے ہیں. منزل جو ہے یہ افسانوی مجموعہ ہے. 3 مختصر ڈرامے، اس کے علاوہ بیکار یہ ڈرامہ ہے. یہ کس کا خون ہے یہ بھی ڈرامہ ہے. لکھنؤ کی 5 راتیں، اقبال شناسی، ترقی پسند ادب، یہ مشہور کتاب ہے ان کی علی سردار جعفری کی. اس کے علاوہ جو ہے سرمایہ سخن اور ترقی پسند تحریک کی نصف صدی یہ بھی کتاب امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ پوچھ لیا جائے.
चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 58 की तरफ। अली सरदार जाफरी की जो है पैदाइश और वफ़ात जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये कौल किसका है? 1896 से 1982 वाले, या 1877 से 1896 से 1977 वाले, या फिर 1722 से 1810 वाले, या फिर 1797 से 1869 वाले। जी, तो सवाल नंबर 58 का हमारा सही जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, यानी 1896 से 1982 वाले। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये कौल जो है फिराक गोरखपुरी का है। गज़ल के हवाले से इनका एक और मशहूर कौल है, गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, और दूसरा इनका मशहूर कौल है, गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। और एक और कौल है, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। इनका एक और मशहूर कौल है साथियों, अगर तमाम फ़नून लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इत्र है तो गज़ल उस इत्र का भी इत्र है। चलिए जी, फिराक गोरखपुरी के कुछ शेरी मजमूए हैं जिनसे सवालात बनते हैं, तो उन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। जी, बात करें फिराक गोरखपुरी के, तो फिराक उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। फिराक की शायरी की ख़ुसूसियत रोमानी नीम ख़्वाबी की कैफ़ियत है। इनकी शायरी की ख़ुसूसियत है ये रोमानी नीम ख़्वाबी, और ये उर्दू के तासुराती नक़ाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर सकते हैं। उर्दू के पहले तासुराती नक़ाद है, उर्दू के पहले नहीं बल्कि उर्दू के ये तासुराती नक़ाद हैं। करेक्ट कर लीजिएगा, उर्दू के तासुराती नक़ाद हैं। गुले नगमा, जी, गुले नगमा पर इन्हें ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था 1969 ईस्वी में। तोहफ़ा खुशतर इनका पहला शेरी मजमुआ है, तोहफ़ा खुशतर। उसके बाद शोले साज जो 1945 से मंजर आम पर आया। उसके बाद जो है रूह कायनात है, इनका शेरी मजमुआ है जो 1945 ईस्वी में ही मंजर आम पर आया। इसके अलावा मशाल है, मशाल 1946 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और उसके बाद रमज़ो किनायत और रूप जो है ये भी पूछा जाता है अक्सर, रूप जो है किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, तो याद रखिएगा रूप जो है रुबाइयों का मजमुआ है, और ये 1946 ईस्वी में मंजर आम पर। ये नहीं पूछा जाता है कब मंजर आम पर है, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। तो जी, तो रूप जो है रुबाइयों का मजमुआ है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 59 की तरफ। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी को किस इनाम से नवाजा गया था? एक चादर मैली सी पर राजेंद्र सिंह बेदी को किस इनाम से नवाजा गया? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा साहित्य अकादमी इनाम। याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का यह नावल एक चादर मैली सी जो है दाखिल निसाब है। राजेंद्र सिंह बेदी को इस नावल पर जो है साहित्य अकादमी का इनाम मिला था। कब मिला था वो भी लिख कर बता दीजिएगा। जी, तो 1965 ईस्वी में मिला था राजेंद्र सिंह बेदी को एक चादर मैली सी पर जो है साहित्य अकादमी का इनाम। याद रखिएगा, नावल एक चादर मैली सी ये राजेंद्र सिंह बेदी का एकलौता ही नावल है, यानी एक ही नावल है इनका। और ये नावल जो है लाहौर से शाया हुआ था रिसाला नक़ूश में। ये भी पूछा जाता है किस रिसाला में शाया हुआ था, तो रिसाला नक़ूश में ये नावल शाया हुआ था, रिसाला नक़ूश में। और 2 किस्तों में ये शाया हुआ था। याद रखिएगा, 2 किस्तों में 1960 ईस्वी में ये नावल शाया हुआ था। और किताबी शक्ल में ये नावल किताबी शक्ल में भी शाया हुआ है इसके ठीक 2 साल बाद 1962 ईस्वी में। रिसाला नक़ूश में 1960 ईस्वी में 2 किस्तों में शाया हुआ, और किताबी शक्ल में 1962 ईस्वी में शाया हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई है, और वफ़ात जो है 1986 ईस्वी को मुंबई में। 86 नहीं होगा, 84 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 60 की तरफ। ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा। नक़ूशे ज़िंदा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट रिपीटेड ये सवाल है दोस्तों। नक़ूशे ज़िंदा किसके ख़ुतूत का मजमुआ है? फैज़, अली सरदार जाफ़री, मखदूम, या फिर सज्जाद ज़हीर? जी, तो सवाल नंबर 60 का सही जवाब बता दीजिएगा साथियों। जी, तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा सज्जाद ज़हीर। बात करें सज्जाद ज़हीर के बारे में, तो सज्जाद ज़हीर की पैदाइश जो है 1905 ईस्वी को हुई है। याद रखिएगा, 1905 ईस्वी को इनकी लखनऊ में पैदाइश हुई है, और वफ़ात 1973 ईस्वी को कज़ाकिस्तान में हुई है।
اور ان کا تدفین جو ہے دہلی میں ہوئی. جی ان کے شعری مجموعے نقوش جو زندہ ہے، نقوش زندہ یہ سجاد ظہیر کا خطوط کا مجموعہ ہے. اکثر اس سے سوال بنتا ہے تو یاد رکھیے گا نقوش زندہ کو جو ہے سجاد ظہیر نے رضیہ کے نام کیا ہے. یاد رکھیے گا سجاد ظہیر نے رضیہ کے نام یہ کیا ہے، یعنی ڈیڈیکیٹ کیا ہے خطوط زندہ کو، نقوش زندہ کو جو ہے سجاد ظہیر نے رضیہ کے نام کیا ہے. سجاد ظہیر کا اصل نام کیا ہے؟ تو سید سجاد ان کا اصل نام ہے، اور عرفیت یہ بنے بھائی، ان کا عرفیت جو ہے بنے بھائی ہے. یاد رکھیے گا. ان کے کچھ تصانیف ہیں جن سے سوالات بن جاتے ہیں، تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ان کے تصانیف کو. سجاد ظہیر سب سے پہلے یہ قومی جنگ کے ایڈیٹر رہے ہیں، اور ان کے تصانیف جو ہے لندن کی ایک راز سے اکثر سوال بنتا ہے. 1939 عیسوی میں منظر عام پر ہے. اس کے بعد ان کا ذکر حافظ 1954 عیسوی میں منظر عام پر ہے. روشنائی یہ بھی بہت ہی مشہور ہے، ان کی تخلیق یہ رپورتاز ہے. یاد رکھیے گا یہ بھی کہیں پوچھ لیا جائے کہ روشنی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے تو یاد رکھیے گا رپورتاز. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا روشنی سجاد ظہیر کا رپورتاز ہے. یادیں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ان کا رپورتاز یادیں ہیں. یاد رکھیے گا یادیں یہ 1940 عیسوی میں منظر عام پر ہے. پکھلا نیلم یہ کیا ہے؟ نثری نظموں کا مجموعہ ہے سجاد ظہیر کا. اور ان کے مضامین کے کچھ مجموعے ہیں جن کے نام ہیں اردو کی جدید انقلابی شاعر، موسٹ امپورٹنٹ یہ ان کا مضمون ہے. اس کے علاوہ جو ہے اردو ہندی ہندوستانی دونوں یاد رکھیے گا. اردو کی جدید انقلابی شاعر سجاد ظہیر کے مضامین کے مجموعے ہیں، اور دوسرا ان کا ہے اردو ہندی ہندوستانی. چلیے، اور انگارے میں جو ان کے شامل افسانے تھے، انگارے میں جو افسانی مجموعہ ہے اس میں جو ہے ان کے 5 افسانے شامل تھے. وہ یہ ہیں: نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی رات، اور پھر یہ ہنگامہ. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.